امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے تو وہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کیا کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوشش کرو کہ ہمیشہ پاکیزہ اور وضو میں رہو تاکہ خدا تعالیٰ تیری عمر کو لمبا کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی وضو کرتا ہے اور تولیے سے خشک کرتا ہے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر کوئی وضو کر کے اس بات کا انتظار کرے کہ اس کا وضو خود خشک ہو جائے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی باوضو بستر پر سوتا ہے اس کا بستر اس کے لیے مسجد بن جاتا ہے، اور اس کے سونے کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور اگر کوئی بغیر وضو کے سوتا ہے تو اس کا بستر قبر کی مانند ہو جاتا ہے اور صبح تک وہ مردہ کے جیسا رہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہر وقت باوضو رہنے کی طاقت رکھتے ہو تو اس کام کو انجام دو، تاکہ اگر تمہیں باوضو ہوتے ہوئے موت آ گئی تو شہادت کی مثل ہوگی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روز قیامت پروردگار میری امت کو دوسری امتوں کے درمیان اس حال میں بیدار کرے گا کہ جو دنیا میں باوضو رہتے تھے ان کے چہرے روشن اور پیشانیاں نورانی ہوں گی۔